کہ وہ اس کا رد کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے اسی طرح جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ثواب اور عقاب کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ثواب اور عقاب کا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ مر جب کے کھپ جائیں گے، کچھ لوگ ثواب عذاب کا انکار، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں نے دیکھا آج کل کہ اگر وہ مانتے بھی ہیں نا کہ ارے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ جب ہم سے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، بہن کے ساتھ زیادتی کی، بھائیوں کے اوپر ظلم کیا، بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اب اسے کوئی سمجھانے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑا، کہا جب اللہ کے سامنے جاؤں گا میں نپٹ لوں گا۔ یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا۔ کوئی شخص اگر اللہ کی عظمت و کبریائی کو جانے گا تو اس سے اس قسم کا عمل سرزد ہوگا؟ اتنی جرأت اور بہادری کا جرأت مندی کا مظاہرہ کرے گا وہ کہ اللہ کو میں نپٹ لوں گا؟ اس طرح کا جملہ تو کوئی کفر کرنے والا، اللہ کو نہ جاننے اور نہ ماننے والا ہی کہہ سکتا ہے۔ ایمان والا تو کانپ جائے گا، ڈر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں وما قدر اللہ حق قدرہ، جو لوگ وہ اللہ کی قدر، اس کی تعظیم، اس کے عظمت کے مطابق نہیں کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67، یہ قرآن کی آیت ہے، بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی میں زمین کو لے گا، ساتوں آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں؟ آج صرف میرا حکم چلے گا۔ یہ قیامت کا اللہ کے عقاب و ثواب کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے سورہ زمر کی اس آیت میں کہا۔ اور یہاں اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہم کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر، ہاں ہم کہتے ہیں العلی العظیم، اللہ عظیم ہے، عظیم الشان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اس نام کو میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور ان لوگوں کو سمجھا دیا جو آج قبروں پہ جا کے اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، شرک کرتے ہیں، گنڈا، تعویذ، جادو ٹونا، ان پر اعتماد کر کے اپنے دنیا کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں۔ ہاں، وہ اگر اللہ کو اس طرح پہچانے، جانے کہ اللہ کے کائنات کے ایک ایک ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، نفع نقصان وہی پہنچاتا ہے، وہ کن کہہ دے سب ہو جاتا ہے، اور وہ نہ چاہے، وہ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز آپ کو ایک گلاس، ایک دن کا ایک گھونٹ پانی، پوری کائنات کی طاقت مل کر، سارے فرشتے، سارے نبی انبیاء مل کر نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے افعال، عظمت، اس کی بادشاہی اس طریقے سے سمجھایا جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بار بار کہ آسمان زمین کا بادشاہ وہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں اکثر یہ بات مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ یہ ٹوپی میری ہے، فرض کرو ایک چیز یہ میری ہے، یہ گلاس کسی کا ہے، ہاں یہ کسی کا ہے۔ اگر کوئی شخص جا کے شیخ شفاء اللہ سے بولتا ہے کہ شفاء اللہ صاحب وہ جو مولانا کے سر پہ ٹوپی ہے مجھے دے دیجیے، وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا کتنی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ کس کی ہے؟ وہ ان کی نہیں ہے نا، یہ ہم جانے میری ٹوپی میرے سر پہ ہے، یہ ٹوپی کس کی ہے؟ یہ میری ہے۔ آپ مانگ رہے ہو ان سے، تو وہ جواب دیں گے نا میری جب ہے ہی نہیں تو میں دے سکتا ہوں کیا؟ سمپل لاجک ہے نا۔ یعنی یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک جاہل آدمی بھی آسانی سے سمجھ جائے گا نا، جو میری نہیں ہے میں نہیں دے سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ پوچھتے پکارتے ہیں نا، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، ہے نا؟ ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے، وہ دے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں۔ کتنی سمپل بات ہے۔
اب یہ جاننے کے بعد کوئی آدمی اگر اللہ کے در چھوڑ کر جگہ جگہ جاتا ہے، دوسروں کو مانگتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد یا فلاں المدد، فلاں سے استغاثہ، فلاں کو واسطہ وسیلہ مان رہا ہے، اس قسم کا عقیدہ گڑھ رہا ہے جو قرآن و حدیث کے بیان کے خلاف ہے، تو کیا آپ سمجھیں گے یا ہم سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو جانا نہیں ہے۔